الفت نے ایک روایت جو ہے وہ برقرار رکھی، وہ تھی بونگیاں مارنے کی۔ بندہ لا لتر لوے تے انہاں دے سر دے وچ جڑا 100 مارے تے ایک گنے، بلکہ 100 مار کے بھول جاوے کنیاں سی تے پھر شروع کرے۔ کیوں جی؟ ڈرامے دے وچ آخری قسم میں یہ دکھایا گیا کہ موہنی نے جو ہے وہ خط جو ہے وہ پڑھ لیا، مشک کا لکھا ہوا، اور خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اور بندہ پوچھے تانوں کچھ تے عقل، کچھ تو رحم کرو پاکستان پہ، کچھ تو رحم کرو ہم بیچارے آڈینس پہ، ہم جو تم لوگوں کو دیکھتے ہیں، تم لوگوں کو برداشت کرتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت جو ہے ضائع کرتے ہیں، کچھ تو ہمیں بھی اس قابل سمجھ لو کہ ہم میں تھوڑی سی عقل تو ہوگی۔ یہ نہیں ہے، کیا سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ جو آڈینس جو ہے ڈرامے دیکھتے ہیں، ان کو کیا کھوتا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے؟ لوگ اس طرح کھوتوں کے ساتھ سلوک بھی نہیں کرتے جیسا سلوک آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہو۔ موہنی جس کو پچھلی قسم میں دکھایا گیا تھا کہ بمشکل اپنا نام لکھنا آ گیا، اور مشک اس چیز پہ بہت زیادہ خوش تھی کہ موہنی اپنا نام لکھنا سیکھ گئی۔ اس نے مشک کا اتنا لمبا اور بھرپور اردو میں لکھا ہوا خط پڑھا، سمجھا، اور اس کو سمجھ کر اس نے چھلانگ بھی مار دی۔ اور کچھ تے یعنی تھوڑی اینی کو شرم تو بندہ کر سکتا نا۔ کوئی اتنا سارا پانی تسی وہایا اتنے سمندر تے، جتنے اتنے سارے سین کیتے تو چلو بھر پانی لے کے نا بندے ڈبکیاں لانی چاہیے نے، نہیں تو شرم نال ہی مر جانا چاہیے۔ اتنی فضول منطق تم لوگوں نے دی کہ موہنی نے خودکشی کی کیونکہ اس نے وہ خط سارا پڑھ لیا۔ اور یار کچھ تو شرم کرو، کچھ تو شرم کرو۔ دکھایا گیا کس میں کہ یہ جو مشک صاحبہ یہ جاتی ہیں اور وہاں ارتجا کا وہی ٹوٹا پرانا ریکارڈ کہ میری ماں جو ہے وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ جس لڑکی پہ داغ لگا ہو اس کے ساتھ شادی جو ہے وہ نہیں کرنے کی اجازت دے رہی، اس لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا۔ تیری ماں پاگل ہے؟ چلو کدی آپریشن کروا لیندی، اکھاں تے کدی اینک لا لیندی، دماغ تو انہاں کام کردا ہے نا۔ اسے پہلے پتہ نہیں چل گیا تھا کہ صاحبہ نے سارے الزام لگائے تھے، صاحبہ نے سب کے سامنے بتا نہیں دیا۔ پاگل ہے تیری ماں، ماؤنٹ ایورسٹ تو اتر کے آئی ہے، دنیا نہیں رہندی، کتنے رہندی تیری ماں؟ کیا یار ایویں بونگا لوگوں کو بنا رہے ہو، بونگا دکھا۔ اور اس کے بعد مشک جو ہے کوئی بات نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں، کال آتی ہے اور یہ جو ہمارے اسماعیل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے، ہاسپٹل میں۔ اور مشکل میں ابھی تیار ہو کے آتی ہوں، یعنی ہاسپٹل نہیں جانا، سب سے پہلے اس نے گھر جانا ہے تیار ہونے کے لیے۔ کیوں؟ میں وجہ بتاتا ہوں۔ وہاں پہ اس نے اظہار محبت نہیں کرنا تھا اسماعیل صاحب کے ساتھ، ہاں جی۔ وہاں پہ بھاگی گھر جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اسماعیل خط پڑھ رہا ہے، اور ہم ناظرین دھڑا دھڑا سے تھک دل کر رہا ہے کہ اب اسماعیل نے وہ خط پڑھ لیا جو مشک صاحبہ لکھا ہوا چھوڑ کے گئی تھی۔ اب مشک تو واپس آ گئی اور وہ خط جو ہے وہ اسماعیل نے پڑھ لیا۔ اب کیا ہوگا؟ کتوں جی وہ خط لکھا ہے موہنی نے، ہاں جی، مشک کا خط لکھا ہوا جو اس نے ہاتھ میں پکڑا، پڑھا، سمجھی کہ زندگی تباہ ہو گئی ہے میرے بھائی کی، اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خودکشی۔ اور چھت پہ چڑھ کے اس نے چھلانگ لگا دی۔ چھت پہ سے گری ہے پکے فرش کے اوپر، اس کے سر پہ چھوٹی سی چوٹ لگی اور وہ ٹھیک بھی ہو گئی ہے، ہاں جی۔ اس سے پہلے وہ جو پتہ چلتا ہے، مشک کو بڑی خوش ہوتی ہے کہ یہ جو ہے خط اصل نہیں پکڑا گیا۔ ادھر آتا ہے، شور مچ جاتا ہے کہ جو موہنی گر گئی ہے، اور موہنی کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ موہنی کے ہاتھ میں وہ خط ہے، اور مشک وہ دیکھتی ہے، کہتی ہے اوف اللہ، موہنی نے میرا خط پڑھ لیا اور اس کے بعد اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اور خط جو ہے وہ باہر پھینک دیتی ہے کار سے۔ خط پھینکنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بی بی خود چھلانگ لگا لو، جتنی تمہاری عقل ہے ہمیں معاف کرو۔ اور اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے جو ہے محبت اور عشق کے ڈائلاگ بولے جاتے ہیں۔ اماں جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اور اسماعیل اور یہ جو مشک بی بی ہیں یہ آپس میں محبت کی چونچیں جو ہے چلاتے ہیں، اور اس کے بعد موہنی گرتی ہے، ہاں جی۔ اور اس کے بعد اماں کی باری آتی ہے، ہاسپٹل میں اماں کے پاس جاتے ہیں، اور اماں جو ہے وہ ہاسپٹل میں اسی کمرے میں لیٹی ہوئی ہے جس میں صاحبہ لیٹا کرتی تھی، جی۔ صاحبہ کو مرتے وقت جنرل وارڈ میں رکھا گیا جہاں پر عام سب ہیں، اور اس کو اماں جو ہے وہ جو مڈل کلاس ہے بیچاری، وہ اربوں پتی تھی، اس کو جنرل وارڈ میں رکھا گیا تھا، اس کو پرائیویٹ روم میں جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور وہاں اماں جو ہے ایک بات صحیح کرتی ہیں، جب وہ یہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جا کے رہیے، تو وہ کہتی ہے نہیں بیٹا، ماں جو ہے اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہے اور اس سے مائکہ قائم رہتا ہے۔
یقین کیجئے یہ بہت ہی بہترین بات ہے، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے ماں کو بیٹیوں کے گھر میں نہیں جا کے رہنا چاہیے، اور اس چیز کے میں بالکل حق میں نہیں، اس سے بیٹی کا بھرم بھی رہتا ہے اور ماں کا بھی بھرم رہتا ہے۔ ایویں لوگ جو ہے بلا وجہ کی یہ تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ماں کا کوئی سہارا نہیں تو اس کو بیٹی کے گھر میں جا کے رہنا چاہیے، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، ماں جو ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے بیٹی کو آتے رہنا چاہیے، لیکن مائکہ جو ہے اور عورت کا، لڑکی کا کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ لڑکی کے لیے بہت زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے۔ ادھر جو ہے پھر مشک صاحبہ جو ہیں ان کو محبت ہو گئی ہے اسماعیل سے، بالکل نہیں سمجھ آئی کیسے ہو گئی ہے۔ مشک گئی تھی سب کچھ لکھ لکھا کر وہاں پر گئی، اگر تو وہ صرف ارتضیٰ کو جواب دینے گئی تھی کہ بیبا ساڈے لو تمہیں چٹا جواب ہی، تو پھر اس کو وہ خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی، اور اس کو جاتے جاتے محبت ہو گئی، اور واپس آئی تو اس کو فل محبت جو ہے اسماعیل صاحب سے ہو چکی ہوئی تھی۔ جیسے یہ بونگا ڈرامہ تھا ویسے ہی اس کا بونگا اینڈ کیا گیا، اور جو موہنی کا خط پڑھنے والا اینگل تھا اس پہ تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے انسٹا پہ یہ جو ہماری یمنا زیدی ہیں، ان کا ایک بیان آیا تھا کہ میں بہت شکر گزار ہوں ان سب لوگوں کی جنہوں نے میرے ڈرامے کو پسند کیا۔ اور بی بی کسی نے پسند کیتا، آپ پہ ہی میں رجی پوجی تھی، آپ پہ ہی میرے بچے جین۔ پنجابی دا محاورہ کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آیا گا، لیکن میری اماں جو ہے اکثر یہ محاورہ بولتی ہیں۔ جب بندہ خود ہی اپنی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، کسی نے آپ کے اس ڈرامے کو پسند نہیں کیا، بلکہ ہم نے بھگتا ہے، برداشت کیا ہے، اور شکر خدا کا یہ ختم ہو گیا۔